ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ میں کچھ دیر پہلے ایک کلپ دیکھ رہا تھا مفتی طارق مسعود صاحب کا، جو دیوبند مکتبہ فکر کے بڑے مشہور مفتی ہیں، سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو رہتے ہیں اور تقریباً ہر مسئلے پر وہ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا جو موقف ہے فقہ حنفی کے مطابق اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان سے شاید سوال کیا گیا یا ویسے ہی انہوں نے جواب دے دیا کپورے کھانے کے بارے میں کہ کپورے کھانا حلال ہے یا حرام ہے۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ کپورے کھانا حرام ہے۔ دیکھیے، حلت و حرمت کا اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔ واقعہ مسلمانوں کو معلوم ہے، معروف واقعہ ہے کہ شہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دلچسپی تھی، بہت پسند تھا شہد آپ کو۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شہد آپ نے کھایا تو بعد میں آپ سے کہا گیا کہ آپ کے منہ سے تو بدبو آ رہی ہے، تو آپ نے سمجھا کہ شاید بدبو شہد کی وجہ سے آ رہی ہے، شاید شہد میں ایسی بدبو تھی اور بدبو سے آپ کو نفرت بھی بے حد تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، میں اپنے اوپر شہد کو حرام کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ التحریم نازل فرمائی۔ اس کی پہلی آیت یہ ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام کر رہے ہیں جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی چیز کو حرام قرار دیتے تھے تو اللہ کی وحی سے، اور اگر کبھی وحی الہی کے بغیر خود اپنی سوچ اور فکر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کر دی تو اللہ رب العزت نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ آپ اس چیز کو حرام نہیں کر سکتے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ تو آج کوئی شخص کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں چیز کو اللہ نے حرام تو نہیں کیا لیکن حرام ہے۔ مفتی صاحب نے واضح طور پر اس بات کو تسلیم کیا کہ قرآن و سنت میں کوئی صریح دلیل ایسی نہیں ہے جس سے کپوروں کی حرمت ثابت ہوتی ہو۔ اب ظاہر اصول یہ ہے، قرآن و سنت کے دونوں میں، قرآن میں بھی حدیث میں بھی اصول یہ جو بیان ہوا ہے کہ دنیا میں ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے جس کی حرمت پر نص شریعت قائم کر دے، قرآن کریم میں آ جائے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث میں آ جائے کہ یہ چیز حرام ہے تب حرام ہوگی، ورنہ وہ حلال ہی ہے۔ اس پر قرآن کریم کی آیات بھی ہیں، فقہی مسئلہ ہے اور یہ فقہی قاعدہ ہے، اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ اب اس میں ہر قسم کا فائدہ اللہ نے بیان کیا تمہارے لیے ہے، ہاں جو فائدہ منع ہے اس کے لیے بتا دیا کہ نہیں یہ فائدہ مستثنیٰ ہے، تمہارے لیے نہیں ہے، جیسا کہ خنزیر کا کھانا ہے اور دم مسفوح ہے، مردار ہے، وغیرہ وغیرہ، وما اہل بہ لغیر اللہ ہے۔ تو کسی کے لیے کوئی یہ اتھارٹی اور کوئی ایسا اس چیز کا مجاز نہیں ہے کہ وہ خود سے اپنی طبیعت یا اپنی سوچ کے مطابق کسی چیز کو حرام قرار دے۔ مفتی صاحب اس بات کو مانتے ہیں کہ صریح دلیل تو نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی یہ ہے کہ وہ خبیث چیزوں کو امت پر حرام قرار دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خبیث چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا کہ وہ خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں خبیث کیا ہوتا ہے؟ اب انہوں نے کپوروں کو خبیث ثابت کرنا تھا تو خبیث کی تعریف انہوں نے کی، کہتے ہیں والخبیث ما یستکرہہ الطبع السلیم، طبع سلیم یعنی ایک جو طبیعت فطرت ہے جو مسخ نہیں ہوئی فطرت اپنی اصل پر ہے، تو وہ اگر کسی چیز کو ناپسند کرتی ہے تو اسے خبیث کہتے ہیں۔ تو اس بارے میں صحیح روایت اگرچہ موجود نہیں ہے، مگر قرآن مجید کی جو آیت ہے نا کہ خبیث چیزیں حرام ہیں، تو خبیث چیزیں ما یستکرہہ الطبع السلیم، جس کو بھی یعنی سلیم الطبع انسان کی فطرت ناپسند کرتی ہے۔ تو لہٰذا کہتے ہیں کہ ہماری طبیعت مفتی صاحب کی یا ان کے کوئی ہم نوا علماء ہوں گے، کہتے ہیں یا فقہ حنفی کے علماء یا فقہا ہوں گے، کہتے ہیں کہ ہماری جو طبیعت ہے اس کو ناپسند کرتی ہے، لہٰذا ہم اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ مفتی صاحب اگر یہی کام کرنا آپ شروع کر دیں تو میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی نہ کوئی چیز کسی نہ کسی کو تو
بری لگتی ہی ہے، اس کی طبع بھی سلیم ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس کو پسند نہیں ہوتی۔ کسی کو حتیٰ کہ کئیوں کو تو گوشت پسند نہیں ہوتا، کئیوں کو دودھ پسند نہیں ہوتا، کئیوں کو دہی پسند نہیں ہوتا، حالانکہ طبع ان کی سلیم ہی ہوتی ہے۔ اب آپ ہمیں بتائیں کہ بچے سے زیادہ طبع سلیم کس کی ہوگی؟ یعنی بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے اور اپنی فطرت پر ہے، 2 سال کا 3 سال کا، وہ دودھ چھوڑ دیتا ہے، دودھ نہیں پیتا، دہی نہیں کھاتا، فلاں چیز میں نے نہیں کھانی، تو اس کو اگر آپ یہ قاعدہ بنا لیں گے تو پھر اب میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کی طبع سلیم ہوگی؟ پوری کائنات سے اعلیٰ و بالا ہیں، آپ کی طبیعت کے کیا کہنے ہیں، نفیس الطبع ہیں، آپ پوری کائنات سے بڑھ کر نفیس الطبع اور سلیم الطبع ہیں۔ ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں آتی، آپ کی طبع سلیم کے وہ موافق نہیں ہوتی، پھر بھی حرام نہیں ہوتی، تو مفتی صاحب آپ کی طبع کے خلاف اگر ہو جائے تو حرام کیسے ہو جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ میں، تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مہمان بنے، کھانا بناتے ہیں روزانہ اور دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں انگلیاں مبارک لگا کر کھایا ہے، بعد میں بطور تبرک وہاں سے انگلیاں لگا کر کھانا تناول فرماتے ہیں، کیونکہ انبیاء کا تبرک ہوتا ہے، انبیاء کے علاوہ کسی کا نہیں ہوتا، اس کو ہم کبھی ڈیٹیل سے بیان کریں گے۔ تو بہرحال ایک دن انہوں نے کھانا تیار کیا، کھانا لے جایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، واپس بھی آ گیا لیکن آپ نے کھایا ہی نہیں، پریشان ہو گئے، پوچھنے لگے اللہ کے رسول کیا ہوا، آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں آپ نے تھوم ڈالا ہے، لہسن ڈالا ہے۔ تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول احرام ہوا، کیا لہسن حرام ہے اس لیے آپ نہیں کھاتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں حرام نہیں ہے، لیکن فإنی اکرہ، میں اس کو ناپسند کرتا ہوں۔ طبع سلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسند کر رہی ہے، کراہت آتی ہے آپ کو لہسن سے، لیکن صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کیا حرام ہے؟ فرمایا نہیں، حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو ناپسند کریں، آپ کی طبع سلیم بلکہ وہ اسلم ہے، سب سے زیادہ انفس ہے، سب سے زیادہ نفیس ترین طبع ہے، اس کے بھی موافق نہیں کوئی چیز آتی، آپ کی طبع سلیم بھی اگر کسی چیز کو ناپسند کرتی ہے، اس سے کراہت کھاتی ہے، تب بھی وہ چیز حرام نہیں ہوتی۔ تو مفتی صاحب آج کسی کی طبع اگر کسی چیز کو ناپسند کرے تو وہ حرام کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو کام بڑا لمبا ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے ایک بات یہ بھی کی، کہتے ہیں کہ یہ حرام کیوں ہے، اس کو ہم کیوں ناپسند کرتے ہیں اور ہماری ناپسندیدگی کی وجہ سے یہ حرام تک کیوں چلا گیا؟ کہتے ہیں کہ یہ جو مذکر کے جو کپورے ہوتے ہیں اور شرمگاہ ہوتی ہے، یہ محل نجاست رہتی ہے، پیشاب پخانہ وغیرہ یہاں ان کا آتا ہے، تو لہٰذا یہ اس نجاست کا محل ہے، لہٰذا یہ بھی نجس ہوئے اور یہ حرام ہوئے۔ تو سلیم الطبع انسان کی فطرت جو مذکر کی جو پیشاب گاہ ہے یا اس کے جو خصیتین ہیں، چونکہ وہ ہر وقت نجاست کے لیے بنے ہیں، اور ان میں ہر وقت یعنی جب سے جانور کی پیدائش ہوتی ہے موت تک اس میں نجاست کا وہ محل اور مقر ہیں، تو اس کی وجہ سے فقہ حنفی میں اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جانور حلال ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب اور پخانہ ناپاک نہیں ہے، اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ڈیٹیل کے ساتھ تو اس پہ بہت زیادہ گفتگو ہو چکی ہے، بہت زیادہ دلائل ہیں، صرف ایک حدیث میں صحیح مسلم کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا اونٹوں کے باڑوں میں ہم نماز پڑھیں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا بکریوں کے باڑوں میں ہم نماز پڑھ لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی پڑھ لیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھنا ثابت ہے۔ اب بکریوں کے باڑوں میں دیکھیں ان کی مینگنیں بھی ہوتی ہیں، ان کے پیشاب بھی ظاہر ہوتے ہیں اسی زمین اسی جگہ میں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی پڑھ لی ہے۔ تو یہ واضح اور دو ٹوک حدیث ہے جو اس چیز کو، اور بھی دلائل ہیں۔ اب رہی کہ اونٹ کے جو ہے وہ بارے میں کیوں منع فرمایا، اس لیے کہ اونٹ ایک تو بہت طاقتور جانور ہے، دوسرا اس میں غصہ بھی ہوتا ہے، تیسرا شرارت بھی ہوتی ہے،
وہ آپ کو نماز کے دوران مصروف دیکھ کر کوئی شرارت کر سکتا ہے، آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے منع فرمایا۔ ورنہ اونٹوں کے باڑوں میں بھی نماز ہو سکتی ہے، پیشاب تو اونٹوں کا بھی پاک ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہم اس پر کبھی ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ، ہماری تحریر تو اس پر بڑی مفصل موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور علاج اونٹوں کا پیشاب پینے کا حکم دیا۔ تو ایسی چیز جو حرام ہو اس میں اللہ نے شفا رکھی ہی نہیں۔ اس بارے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو فرمان ہے، ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہیں ان میں اللہ نے تمہارے لیے شفا نہیں رکھی۔ اور یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کوئی موقوف یا ان کی ذات کے حد تک قول نہیں ہے، یہ مرفوع حکمی ہے، کیونکہ یہ قول ایسا ہے کہ جو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی سوچ فکر سے نہیں کہہ سکتے۔ شفا دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے، اور اللہ نے شفا رکھی ہے یا نہیں یہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہی وہ بتا سکتے ہیں۔ تو یہ فرمان بھی ہے، بہرحال اور بھی دلائل ہیں۔ تو یہ جو بنیاد رکھی ہے مفتی صاحب نے، وہ بنیاد ہی کمزور ہے۔ بنیاد انہوں نے یہ رکھی کہ جانوروں کا جو معقول اللحم، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جن کا دودھ پیا جاتا ہے، ان کا پیشاب جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، اور وہ ناپاک جگہ، جس جگہ میں وہ پیشاب رہتا ہے وہ جگہ بھی ناپاک ہوئی، جب وہ جگہ ناپاک ہوئی لہٰذا وہ گوشت بھی ناپاک ہوا، گوشت ناپاک ہوا تو لہٰذا حرام ہوا۔ تو یہ جو انہوں نے پورا ایک مطلب مفروضہ کھڑا کیا جس بنیاد پر، وہ بنیاد ہی غلط ہے۔ اور اس سے آگے ہم ذرا مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ محل نجاست تو اوجری بھی ہوتی ہے، اوجری جہاں پر وہ سارا کھانا جا کر وہ جاتا ہے اور پھر وہ ہضم ہوتا ہے، تو وہ بھی پھر تو ناپاک ہونی چاہیے اور اسے بھی حرام ہونا چاہیے۔ جبکہ تھانوی صاحب، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ اوجری کو کھانا حلال ہے، جائز بھی ہے، حلال بھی ہے، لیکن ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمیں ذہن میں آ جائے نا کہ اس کے اندر کیا تھا تو پھر کھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اوجری کے اندر کیا تھا اگر یہ ہمیں پتہ چل جائے یا ہم اس کو ذہن میں رکھ لیں تب کھانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ کراہت آتی ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اوجری کا کھانا جائز ہے؟ حضرت فرماتے ہیں جائز تو ہے، لیکن جب یاد آ جس کے اندر کیا ہے تو پھر نہیں کھائی جاتی، پھر اسی اوجری سے کراہت آ جائے گی۔ تو مفتی صاحب کے بقول تو جس چیز سے کراہت آ جائے طبع سلیم کو، کم از کم مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تو طبع آپ کے بقول سلیم ہی ہوگی، ان کی طبع سلیم کو کراہت آ گئی اوجری سے، کہ انہیں یاد آ گیا کہ اس اوجری کے اندر پہلے گندگی تھی، تو لہٰذا یہ بھی پھر حرام ہونی چاہیے۔ اور ایک اور سوال بھی مفتی صاحب سے ہے کہ مفتی صاحب آپ صرف کپوروں تک ہی کیوں رہ گئے ہیں؟ اس سے آگے بھی تھوڑے چلے جاتے۔ کپوروں سے پہلے جو پیشاب کا بننے کا عمل ہے وہ تو گردوں میں ہوتا ہے، پیشاب یورن جو ہے وہ گردے بناتے ہیں، تو جو عضو ایسا ہے جو یورن کو بنا رہا ہے، جس میں یورن بنتا ہے، وہ تو آپ کے نزدیک حلال ہے، اس کو تو آپ نے حرام نہیں کہا، تو کپوروں کو حرام کہہ دیا۔ تو آپ کے اصول کے مطابق محل نجاست تو پھر گردے بھی ہیں، گردوں کو بھی آپ حرام کہہ دیں۔ لہٰذا مفتی صاحب آپ کا یہ کہنا بالکل درست نہیں کہ قرآن کریم کی آیت کی روح سے یہ چیز حرام ہے، کیونکہ اگر ایسے آپ یہ مفروضے کھڑے کریں گے اور اس طرح بات بنانے کی کوشش کریں گے پھر تو شاید ہی کوئی چیز حلال رہ جائے۔ کسی کو جانوروں کے پائے سے بھی کراہت آنے لگ جائے گی، کئی لوگ وہ نہیں کھاتے، طبع ان کی بھی سلیم ہوتی ہے، وہ نہیں پسند کرتے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ بھی پیشاب اور ان چیزوں میں رہتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے نیچے جگہ جو ہوتی جانوروں کی وہاں ان کا پیشاب ہوتا ہے اور ان کی مینگنیاں یا ان کا گوبر ہوتا ہے، اسی میں وہ دھنسے رہتے ہیں، آخر کچھ اثر تو ان میں بھی گیا ہوگا، پھر وہ بھی حرام ہو جائیں گے، اس سے بھی کراہت آ جائے گی، اور بھی کسی چیز سے کسی انسان کو کراہت آ سکتی ہے۔ تو یہ تو قاعدہ جو بنا لیا آپ نے کہ خبیث وہ ہوتا ہے جسے طبع سلیم کراہت کھائے اور ہر خبیث جو ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ آیت بھی آپ کو بتا رہی تھی کہ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا کہ آپ خبائث کو حرام قرار دیتے تھے، جو خبائث تھے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیے، جس کو آپ نے حرام قرار نہیں دیا مفتی صاحب آپ کی طبع سلیم
چاہے آپ کے فقہا کی جتنا مرضی اس کو کہتی رہے، وہ حرام نہیں ہوگا۔ لہٰذا ان معاملات میں، خصوصاً حلال اور حرام کے معاملات میں، تو بہت احتیاط کرنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا لما تحرم ما احل اللہ لک۔ تو مفتی صاحب آپ سے بھی اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ لما تحرم ما احل اللہ لک، قیامت کو اللہ نے پوچھ لیا لما حرمت ما احللت لک، کہ آپ نے اس چیز کو کیوں حرام قرار دے دیا تھا جس کو میں نے حلال قرار دیا، تو پھر آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، قربانی کے ایام قریب آ رہے ہیں، اور کچھ مسائل بعض لوگوں کی طرف سے ایسے آتے ہیں جو قرآن و سنت کے منافی ہوتے ہیں، تو ہم اصلاح کی غرض سے کسی پر تنقید کرنا یا کسی کی پگڑی اچھالنا یا کسی کی مخالفت کرنا، یہ ہمارا مقصود نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف اصلاح ہے، تاکہ لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح ہو، قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم اچھے طریقے سے اس کی اصلاح کر دیں۔ تو قربانی کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو قربانی کے جانور میں کہا جاتا ہے کہ 7 چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں، 7 اعضاء حرام ہیں، اور یہ فقہ حنفی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ مولانا الیاس گھمن صاحب نے بھی، میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی، انہوں نے کہا کہ یہ 7 چیزیں جو ہے وہ حرام ہیں ایک حلال جانور میں۔ گویا 7 چیزیں جانور کے اندر اعضاء ایسے ہیں جس کا کھانا مکروہ ہے۔ نمبر 1 بہتا ہوا خون، جسے دم مسفوح کہتے ہیں۔ نمبر 2 مادہ جانور کی شرمگاہ، جسے حیا کہتے ہیں۔ نمبر 3 خصیتین، جسے گولیاں کپورے کہتے ہیں۔ نمبر 4 حدود جانور کے مختلف اعضاء میں پائی جانے والی گلٹی، جسے غد کہتے ہیں۔ نمبر 5 نر جانور کی پیشاب کی جگہ، چھوٹے پیشاب کی جگہ، جسے عربی میں الذکر کہتے ہیں۔ نمبر 6 مثانہ۔ نمبر 7 پتا، اسے مرارہ کہتے ہیں۔ 7 چیزیں جن کو وہ حرام کہتے ہیں، ویسے تو مکروہ کہا جاتا ہے، لیکن مکروہ تحریمی ہے، یعنی ایسا مکروہ جو حرام کے درجے پہ ہے، وہ حرام ہے۔ ان چیزوں میں سے پہلی چیز تو کہتے ہیں خون ہے، دم مسفوح، جو ذبح کرتے وقت جانور کو ذبح کریں تو خون بہتا ہے، وہ خون حرام ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بات تو قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اللہ نے مردار اور خون حرام کیا ہے، اور خون سے مراد بالاتفاق وہ دم مسفوح ہے، اس میں تو اختلاف ہی نہیں، یہ قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو 6 چیزیں وہ بیان کرتے ہیں وہ قرآن و سنت سے قطعاً ثابت نہیں ہیں کہ وہ حرام ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کے کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ تو اللہ نے جو چیز حلال کی ہے کسی کے لیے قطعاً یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اسے حرام قرار دے۔ یہ اختیار تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھا، تو کوئی اپنے ہاتھ میں لے تو پھر کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ بڑی جسارت ہے، اور یہ قاعدہ بھی قرآن و سنت سے فقہاء نے مستنبط کیا، اور یہ اجماعی قاعدہ ہے، اس امت کے تمام فقہاء کا اتفاقی قاعدہ ہے جو قرآن و سنت سے انہوں نے لیا ہے کہ ہر چیز دنیا میں حلال ہے سوائے اس چیز کے جس کی حرمت پر، جس کے حرام ہونے پر کوئی نص صریح موجود ہے قرآن و سنت کی۔ اسی طرح ہر چیز دنیا کی پاک ہے سوائے اس چیز کے جس کے ناپاک ہونے پر قرآن و سنت میں کوئی نص صریح موجود ہے۔ تو یہ جو چیزیں دم مسفوح کے علاوہ، اس پر تو نص صریح آ گئی، تو ہم نے مان لیا کہ دم مسفوح حرام ہے، لیکن باقی جو 6 چیزیں ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی شخص کہے کہ یہ حرام ہیں، مکروہ تحریمی ہیں، تو یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ وہ چیزیں کون کون سی ہیں وہ مولانا الیاس گھمن صاحب نے بیان کی ہیں۔ تو اس حوالے سے مولانا الیاس گھمن صاحب نے کہا کہ ہمارے ahnafmedia.com پہ دلائل موجود ہیں۔ تو یہ میں نے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، باقی اس پر جو دلائل ہیں وہ مستقل ہماری فائل فضائل و مسائل قربانی میں موجود ہے، ahnafmedia.com ویب سائٹ پہ دیکھ لیں۔ جب ہم نے وہاں رجوع کیا تو وہاں ایک روایت پیش کی گئی تھی مجاہد بن جبر المکی تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے۔
اب اس روایت کی جو حقیقت ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور آپ خود غور کر لیں کہ کیا اس روایت کی بنا پر اللہ کی حلال کردہ کسی چیز کو حرام قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو مجاہد بن جبر مکی سے دو طرح کی روایت ہے. یہ جو روایت ہے دو طرح کی ہے. سنن کبریٰ بہقی میں ہی، اور وہاں بھی حوالہ گھمن صاحب کی ویب سائٹ پہ یہی دیا گیا سنن کبریٰ بہقی کا. تو بہقی میں ہی دو طرح کی روایت ہے. ایک روایت ہے جو مجاہد بن جبر مکی رحمہ اللہ تعالی وہ سیدنا عبداللہ بن عباس سے، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں. یعنی مجاہد بن جبر سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند متصل ہے. مجاہد بن جبر اپنے استاد عبداللہ بن عباس سے، اور عبداللہ بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں. اگر تو یہ روایت ایسے ہوتی، پیچھے بھی سند صحیح ہوتی تو بالکل صحیح ہو جانی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے جو پیچھے سند ہے مجاہد بن جبر تک، اس سند میں ایک راوی ہے عمر بن موسیٰ وجیہی، جو کہ بالاتفاق محدثین کا اس کے بارے میں اتفاق ہے، اس کو ضعیف کہا انہوں نے منکر الحدیث کہا، اس کو انہوں نے متروک الحدیث کہا، یعنی سخت ضعیف قسم کا راوی ہے. تو ایسے راوی کی روایت کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ بعض لوگ جو اس حوالے سے تھوڑی نرم پالیسی رکھتے ہیں، کچھ ضعیف روایات بھی تھوڑا بہت ذوف چل جاتا ہے، تو وہ بھی فضائل میں، احکام میں اور حلال و حرام میں تو کوئی بھی اہل علم میں سے کوئی بھی روایات کے قبول میں اس کی سند کے حوالے سے نرمی نہیں کرتا، کیونکہ یہ مسئلہ ہی بڑا اہم ہے. حلال و حرام کا مسئلہ کوئی چھوٹا مسئلہ ہے. تو حلال و حرام کے مسئلے میں اس طرح کی جو بہت سخت ترین ضعیف اور منکر اور متروک روایت ہے، اس کو لینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو روایت ہے جو موصولاً ہے، یعنی مجاہد بن جبر عبداللہ بن عباس سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں. لیکن یہ جھوٹی ہے، کیونکہ پیچھے عمر بن موسیٰ وجیہی جو ہے وہ متروک اور سخت ضعیف راوی ہے. اور یہ جو سند ہے نا موصولاً، امام بہقی رحمہ اللہ نے خود فرمایا کہ لا یصح وصلہ، اس کا موصول ہونا تو قطعاً یہ درست ہے، کیونکہ پیچھے ایک سخت ضعیف راوی کھڑا ہوا ہے جو متروک قسم کا ہے. دوسری جو روایت ہے وہ مجاہد بن جبر ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، یعنی وہاں کسی صحابی کا درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے. اب یہ پتہ نہیں کہ مجاہد بن جبر نے کس سے یہ حدیث سنی تھی، نہ تو پتہ ہے کسی صحابی سے سنی تھی، نہ پتہ ہے کسی تابعی سے سنی تھی، کس سے سنی تھی کوئی پتہ نہیں. مجاہد بن جبر ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو تابعی ہیں. اگر انہوں نے سنا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صحابی ہوتے. مرسل ہونے کی وجہ سے بھی یہ روایت ضعیف ہے. اور صرف یہی ضعف نہیں، بلکہ اس کا ایک راوی واصل بن ابی جمیل وہ ضعیف ہے. واصل بن ابی جمیل ضعیف ہے. امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا شیء، یہ کسی کام کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو یعنی ذرا برابر بھی قابل اعتماد نہیں ہے. یہ لا شیء کچھ بھی نہیں ہے. تو ایسا راوی جو اتنا سخت ضعیف ہو، اور امام ابن شاہین رحمہ اللہ، حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے. اور حافظ ابن القطان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واصل لم تثبت عدالتہ، واصل کی عدالت ثابت نہیں ہے، یعنی اس کا ثقہ ہونا ثابت نہیں ہے، اس کا ضعیف ہونا تو ائمہ محدثین سے. تو اس جو مرسل روایت ہے اس میں دو وجہ ضعف ہیں، ایک اس کا ارسال ہے، اور دوسرا واصل بن ابی جمیل راوی کا ضعیف ہونا. تو یہ روایت تو کسی طرح سے بھی صحیح نہیں. موصولاً بیان ہو تو جھوٹی ہے، اور اگر مرسلاً بیان ہو تو دو وجہ سے ضعیف ہے، واصل بن ابی جمیل کی وجہ سے اور ارسال کی وجہ سے. تو یہ ایک روایت جو گھمن صاحب نے پیش کی تھی. ایک دوسری روایت بھی ہے جو بعض حنفی علماء پیش کرتے ہیں، وہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منسوب روایت ہے المعجم الاوسط طبرانی میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 چیزوں کو مکروہ سمجھتے تھے، یعنی حرام سمجھتے تھے جانور میں. اور یہ بھی غالباً مولانا الیاس گھمن صاحب نے کہیں بیان کی ہوئی ہے، یا انہوں نے صرف یہ روایت بطور حدیث بیان نہیں کی، بلکہ اس کو حرام چیزوں کو گنوانے کے لیے بیان کیا. تو عرض یہ ہے کہ المعجم الاوسط طبرانی کی جو روایت ہے 9480 نمبر، یہ من گھڑت اور جھوٹی روایت ہے. ایسی روایت پر اگر کوئی شخص اعتماد کرتا ہے تو پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے. اس میں ایک راوی ہے یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم بن عباد الواسطی،
جو کذاب اور وضاح ہے، یعنی محدثین نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے، خود حدیثیں گڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یحییٰ بن عبد الحمید الحمانی جمہور کے نزدیک ضعیف راوی ہے۔ تیسری بات، عبد الرحمن بن زید بن اسلم بھی اس میں جو راوی ہے وہ بھی جمہور کے ہاں ضعیف و متروک راوی ہے۔ تو اتنی سخت ضعیف، جھوٹی اور من گھڑت روایات کی بنا پر کس طرح ایک ایسی چیز کو حرام قرار دیا جا سکتا ہے کہ جس کو نہ قرآن میں اللہ نے حرام قرار دیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اسے حرام قرار دیا۔ ایسی جھوٹی اور ایسی ضعیف اور ایسی منکر روایات کی بنا پر اگر آپ حلال و حرام کے فیصلے کریں گے تو یہ انصاف نہیں ہے۔ یہ کل قیامت کے دن اس حوالے سے آپ کو پوچھ ہوگی کہ آپ نے کیوں ایسا کیا۔ تو مولانا الیاس گھمن صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے اس حوالے سے جو قرآن میں یا کسی صحیح حدیث میں ہے تو وہ ہمیں پیش کریں۔ قرآن و سنت ہمارے ماتھے پر کا جھومر ہیں، ہماری سر آنکھوں پر، ہم اسے قبول کریں گے، لیکن اس طرح کہنا یہ درست نہیں ہے۔ اب اگر ہم اسی طرح کرنا شروع کر دیں تو بعض فقہائے احناف جو ہیں انہوں نے دیگر چیزوں کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ مولانا الیاس گھمن صاحب تو کہتے ہیں کہ اوجری اور حرام مغز حلال ہیں۔ وہ کہتے ہیں اوجری بھی حلال ہے، حرام مغز بھی حلال ہے۔ حرام مغز، یہ حرام مغز کیا ہے؟ حرام مغز جانور کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر سفید رنگ کا گودا جو لمبے دھاگے کی شکل میں ہوتا ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں چونکہ اس کا نام حرام مغز ہے لہذا کھانا حرام ہے، تو یہ حرام مغز یہ نہیں کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا مطلب جب تک جانور کا گوشت ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کو نکالنا ٹھیک نہیں ہے۔ جبکہ مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب جو دارالعلوم دیوبند اور مکتبہ فکر دیوبند کے بڑے بزرگ ہیں، مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب، انہوں نے جب 7 چیزیں حلال جانوروں کی حرام گنوائی ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں تو انہوں نے واضح طور پر حرام مغز کا نام لیا ہے۔ کہتے ہیں حرام مغز 7 چیزیں حلال جانور کی کھانی منع ہیں، ان میں سے کہتے ہیں حرام مغز جو پشت کے مہرہ میں ہوتا ہے، جبکہ گھمن صاحب کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے۔ اب ہم کس کی بات مانیں؟ اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو کیوں حرام ہیں جی، چونکہ جی وہ جو کپورے ہیں یا جو شرمگاہ کا حصہ ہے یا جو یہ چیزیں ہیں ان میں نجاست آ کے ٹھہر جاتی ہے، تو پھر تو گردہ جو پیشاب بناتا ہے اسے تو بالولا حرام ہونا چاہیے۔ جبکہ ہم انشاءاللہ کسی وقت میں تفصیل سے بیان کریں گے کہ حلال جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب اور پخانہ ناپاک اور نجس نہیں ہے، وہ پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو ناپاک قرار نہیں دیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاک قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باروں میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ نے اجازت دی بکریوں کے باروں میں نماز پڑھ لیں، بکریوں کے باروں میں کیا ان کا پیشاب اور ان کی مینگنیاں نہیں ہوتی؟ پھر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے کر نعوذ باللہ غلط کیا؟ جب درست کیا اور نماز ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناپاک نہیں ہے۔ ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم کسی چیز کو پاک کو ناپاک قرار دیتے رہیں، حلال کو حرام قرار دیتے رہیں اور بغیر دلیل کے۔ یہاں پر مولانا جو احمد رضا خان بریلوی صاحب ہیں، جو اعلیٰ حضرت ہیں ہمارے بریلوی بھائیوں کے، انہوں نے یہ بات صاف طور پر لکھ دی کہ یہ جو دم مسفوح ہے اس کو تو قرآن نے حرام کیا ہے، اس کو تو قرآن نے حرام کیا ہے۔ باقی چیزیں کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں مکروہ سمجھا ہے، ہمارے فقہا نے انہیں مکروہ سمجھا ہے، یعنی وہ صاف طور پر مان گئے ہیں کہ ان کے بارے میں ہمارے پاس کوئی دلیل صحیح نہیں ہے، بلکہ صرف ہمارا اپنا یا ہمارے بزرگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ چیزیں حرام ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنے خیال سے کسی چیز کو حرام قرار دے لیں، تو کسی اور بزرگ کو کیسے یہ اختیار ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد و اعمال بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔